السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا اپنا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان، میں ہوں آپ کا اپنا ابن اسکندر خان۔ جی دوستو، پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل ہے 26ویں آئینی ترامیم کو لے کر۔ یہی میرا خاص موضوع رہے گا اس ویلاگ میں۔ آخر میں ٹائم ملا تو انشاءاللہ مریم نواز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ مریم نواز اور شریف خاندان جو ہے، یہ خاص طور پر ریپ کے کیسز میں یہ ریپ کرنے والوں کو سپورٹ کرتا ہے، جو وکٹم خاندان ہوتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ مریم بی بی کیا اس کے چاچا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے قصور میں جو زینب، وہ معصوم بچی کی ریپ کا کیس تھا، اس میں اس بچی کے والد سے نواز شریف کے بھائی نے، مریم کے چاچا نے مائک چھین لیا تھا تاکہ وہ حقائق عوام کو نہ بتا دیں۔ ساتھ رانا ثناء اللہ بھی بیٹھا تھا، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مریم نواز نے کل ایک بچی ساتھ بٹھائی، اور یہ جہاں پر یہ پنجاب میں یہ کیس لاہور میں ہوا، پنجاب کالجز کی ایک کیمپس میں بچی کی، اور اس کے بعد وہ بچی مر گئی۔ تو اس کیس میں مریم نواز سے جائے کہ اس بچی کے اس کے پیرنٹس کو کرے، وہ کہتی ہے یہ ڈرامے ہیں۔ مریم نواز کے لیے یہ ڈرامے ہیں، یہ لطیفے ہیں، کسی غریب بچی کا ریپ ہو جانا، مر جانا، قتل ہو جانا۔ آخر میں اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے آئینی ترمیم کا جو کھٹ پتلی تماشا کل قومی اسمبلی میں میں نے دیکھا، رات کو میں نے لائیو سٹریم پہ اس پہ بات کی، اور آج رات کو 10 بجے انشاءاللہ دوبارہ لائیو سٹریم میں اس پہ بات بھی کروں گا۔ تو یہ آئینی ترمیم ہے کیا؟ ہر آدمی متذبذب۔ یہ آئینی ترمیم مختصراً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے خاندانوں کی چوریوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے من پسند کے ججز جنہیں یہ لگائیں، جو ان سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے دیں گے، ایسے لوگوں کو ججز لگایا جائے، اور دوسرے ایسے لوگوں کو ججز لگایا جائے، جج بنایا جائے جو کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ سزائیں دیں، اسے کارنر کریں، بلکہ اس کے حوالے سے تو اسے آر پار ہی کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ان کی رائے یہی ہے۔ تو میرے دوستو، پاکستان کی سیاست میں گزشتہ کئی ہفتوں سے زیر بحث 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے سربراہ اور پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خصوصی کمیٹی نے جمعہ کی دوپہر ہونے والے اجلاس میں فائنل مجوزہ مسودہ متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وہی خورشید شاہ ہیں، یہ انٹر کے امتحان میں فیل ہو گئے تھے، اور ایف اے کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد یہ سکھر میں میٹر ریڈر بھرتی ہوئے تھے، اور میٹر ریڈری سے قومی اسمبلی کا یہ دلچسپ سفر یہ کبھی خورشید شاہ سے ہی پوچھیے گا۔ ویسے آپ نے پریشان نہیں ہونا، پاکستان میں آپ کے جو بھی آپ کے وزیر ہیں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی اے، اکثر یہ میٹرک یا انٹر کے امتحان میں انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، میٹرک کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں، اس سے پہلے یہ فیل نہیں ہوتے، یا انٹر کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سیاست میں آ کر قوم اور ملک کی خدمت کرتے ہیں، ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کمیٹی کے سربراہ خورشید شاہ نے پارلیمان میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور کہا کہ مجوزہ متفقہ مسودے میں 26 نکات ایسے ہیں جن پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آگے میں پورا مسودہ آپ کو سناتا ہوں۔ خورشید شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمیٹی نے متفقہ طور پر منظور کیے گئے مسودے کو وفاقی کابینہ میں پیش کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے کے دوران پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور حکمران جماعت کی جانب سے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق اپنے اپنے مجوزہ مسودے عوامی سطح پر شیئر بھی کیے گئے ہیں۔ ابتداً حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئین میں مجوزہ ترامیم کے ذریعے ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کے خواہاں ہیں، تاہم جمعیت العلماء اسلام فے نئی آئینی عدالت کے قیام کے بجائے آئینی بینچ کے قیام پر زور دے رہے ہیں۔ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بھی نئی عدالت کے قیام کے حق میں نہیں ہے، تاہم بعد ازاں ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں حکومت کی جانب سے عوامی سطح پر جاری کیے گئے نئے مسودے میں
آئینی عدالت کی تشکیل کے بجائے سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ تشکیل دینے کی بات کی ہے۔ مجوزہ مسودے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آئینی بینچ میں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی ہوگی اور یہ بینچ آئین سے متعلق کسی بھی معاملے کی سماعت کر سکے گا۔ آئین کے متعلق جو کیسز ہیں، یہ آئین میرے پاس ہے میرے دوستو، بڑا ہی واضح ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے۔ اور انہوں نے خود اسی قومی اسمبلی میں، ان کے باپ نے، کسی کے چچا نے، دادا نے اس آئین کو بنایا ہے۔ یہ کیسا ہے، یہ کتنا مقدس ہے، نہیں ہے، یہ تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن اس آئین کو بنانے والے بھی یہ خود ہیں۔ تو یہ اس قدر پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس آئین میں ہے کیا۔ میں بھی آئین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں آئین پر کانسٹیٹیوشنل چیزیں بعض اوقات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس آئین کا آرٹیکل، اس کا پہلا جو فیض ہے میرے خیال میں، اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں اگر آپ کا ٹائم لوں گا، جلدی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ آئین بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ پہلا پیج ہے، یہ آئین پیج فرسٹ، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک کا جو پیج فرسٹ ہے، اور اس کے جو پریمبلز ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے whereas the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within its limits prescribed by him as a sacred trust. دوسری بات اس میں لکھا ہے, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise its power and authorities through the chosen representatives of the people. اور یہ دو چیزیں ہیں, اس میں آئین بالکل واضح ہو جاتا ہے. Where the principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as initiated by Islam shall be fully observed. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام نے جو کچھ تعلیم دی ہے اس کے مطابق اس ملک میں ڈیموکریسی, فریڈم, ایکویلٹی, ٹالرنس کو کیا جائے گا فائنل. اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے, اور وہ یہ ہے wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the as an individual and collective sphere in accordance with the teachings and the requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. تو اس میں یہ واضح ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون ہوگا وہ قرآن اور سنہ, تو قرآن اور سنہ کے تابع ہے, تو پھر تو اتنا لمبا کاغذوں کا پلندہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. اس ترمیم کی اسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن اور سنہ پر عمل کریں تو وہ قرآن ہوتا ہے اور احادیث ہوتی ہیں, ان کا مطالعہ کریں, آپ کے سارے مسئلوں کا حل ان میں موجود ہے. لیکن یہاں پر قرآن اور حدیث سے بھی شاید مجھے سمجھ نہیں آتے, نعوذ باللہ, ان لوگوں کے لیے شاید یہ میرے خیال میں تو جن کے لیے قرآن اور احادیث مقدس نہیں ہے ان کے لیے کنسٹیٹیوشن پاکستان کا کیسے مقدس ہو جائے گا. اچھا میرے دوستو, کمیٹی کے اجلاس کے اختتام کے بعد MQM پاکستان کے پارلیمانی لیڈر فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ آج جمعے کو تمام جماعتوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق کیا. تاہم ان کا مزید کہنا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش نہ ہونے تک کوئی مسودہ ختمی نہیں, تاہم تب تک یہ انتہائی فائنل مسودہ ہے. فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ ہماری یہ تجویز ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو بھی الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے, اور ہماری تجویز پر بیشتر ارکان نے اتفاق بھی کیا ہے. ایک سوال کے جواب میں فاروق ستار نے یہ الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف نکات پر مخالفت نہیں کر رہی بلکہ محض سیاسی بنیادوں پر اپنی پالیسی اس پر اختلاف کر رہی ہے. پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کے متفقہ مسودے میں سپریم کورٹ سمیت اعلیٰ عدالتوں, یہ ہے اصل بات, اب سن لیجئے, پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے متفقہ مسودے میں سپریم کورٹ سمیت اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی سے متعلق آرٹیکل 175A میں تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے. اب یہ آرٹیکل 175A اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی سکتا ہوں, لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے, جس کے مطابق سپریم جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز سمیت 4 اراکین پارلیمنٹ بھی ہوں گے, جن میں سے ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی کا نام وزیر اعظم, جبکہ ایک سینیٹر اور ایک رکن قومی اسمبلی کا نام قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف دیں گے. اس مسودے میں یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ ججز کی تقرری سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے 12 ارکان ہوں گے, جن میں سے 8 کا تعلق
قومی اسمبلی، جبکہ 4 کا تعلق سینٹ سے ہوگا۔ اس مجوزہ مسودے میں یہ بات بھی تجویز کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں سینئر جج کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنے کے بجائے 3 نام اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جائیں گے اور 12 رکنی کمیٹی ان ناموں میں سے ایک کو بطور چیف جسٹس تعینات کرنے کی سفارش کرے گی، جس کے بعد وزیر اعظم اس ضمن میں صدر کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی سفارش کرے گا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ سوری، میرے گلے میں شدید سوزش ہے۔ اس مسودے میں دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال کے لیے ہوگی، اور اگر کوئی چیف جسٹس اس عرصے کے لیے اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر یعنی 65 سال تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی اسے بطور چیف جسٹس 3 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ہی ریٹائر سمجھا جائے گا۔ اس مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کی کارکردگی بہتر نہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل اس جج کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وقت دے گی، اور اگر مقررہ مدت سے مذکورہ جج اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں بناتا تو پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی دیکھے گی۔ اسلام میں جج کے سامنے ملک کا حکمران بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ قمیض کا کپڑا کہاں سے آیا، جج کے نیچے جواب دینا۔ یہاں پر ہماری پارلیمانی کمیٹیاں بنا رہی ہیں، جو جج بنائیں گی اس کو بنائیں گی، اس کو نیچے لائیں گی۔ یہاں پر ججوں سے مطلب ہے اپنی مرضی کے اپنے نوکروں کو جج لگائیں گے یہ، اور ثواب دارین حاصل کریں گے۔ میرے دوستو، پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ان کے جو نوکر اور ٹٹو ہوتے ہیں وہ جج بنتے ہیں اور وہ ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، ان کی چوریوں کو تحفظ دیتے ہیں، ان کے ڈاکوں کو تحفظ دیتے ہیں، اور جج بھی ثواب حاصل کرتے ہیں۔ میاں محمد شریف نواز، مریم شریف نواز، شہباز شریف نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یہ سب ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس مسودے میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق موجودہ قانون 184 کی سب کلاس 3 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی معاملے میں نہ تو نوٹس لے سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی ادارے کو کوئی ڈائریکشن دے سکتی ہے۔ بھئی یہ سپریم کورٹ کو ختم کرو، یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں۔ اس مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم ہونے والی سپریم کورٹ کے ججز کے 3 رکنی کمیٹی نوٹس لینے یا نہ لینے کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ اس مجوزہ آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سمجھے کہ کسی ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو وہ یہ مقدمہ کسی دوسری ہائی کورٹ میں بھی منتقل کر سکتی ہے۔ مطلب ہے لاہور میں اگر ان کو سزا ہو گئی ہے تو اپنی مرضی سے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے لیے یہ گنجائش ہے، اور اسلام آباد کے بعد یہ ایک تماشا لگ جائے گا۔ اسلام آباد کے بعد میاں نواز شریف کی چوری کا مقدمہ کراچی ہائی کورٹ میں بھیج دیں گے، ایسا جج ہو یہ کرے، اور اس کے بعد کو کراچی سے بھی نہیں بات بنی تو چلو بھائی نواز شریف کی چوری کے مقدمے کو کوئٹہ ہائی کورٹ میں کرو۔ خیر خیبر پختونخوا میں تو نہیں بھیجیں گے، ہم پٹھان تو اچھے نہیں ہیں، ہماری عدالتوں میں خیبر پختونخوا کی پشاور ہائی کورٹ میں تو خیر نہیں بھیجیں گے۔ اچھا، اسی طرح نئے مسودے میں آئین کے آرٹیکل 199 کی کلاس 1 میں جو ترمیم تجویز کی گئی ہیں، اور اب اسے شق اے کہا گیا ہے جو ہائی کورٹ کے از خود نوٹس لینے کے اختیار سے متعلق ہے۔ اس ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کسی بھی معاملے پر نہ تو کوئی خود نوٹس لے سکتی ہے اور نہ کسی ادارے کو کوئی ہدایت دے سکتی ہے۔ پھر یہ کرے گا کون؟ میں کہتا ہوں ہائی کورٹ بھی نوٹس نہیں لے سکتی، مقدمہ بھی نہیں سن سکتی۔ میرے دوستو، یہ کرے گا کون؟ یہ سارے فیصلے مریم نواز اپنے ناخنوں والی انگلیوں کے ساتھ کریں گی، شہباز شریف اپنے انگوٹھے ایسے 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 کر کے کرے گا۔ خدا کے لیے میرے دوستو، میرے ملک کے نوجوانوں، خدا کی قسم، اس ملک میں گدھے حکمرانوں کی سیٹوں پہ، وہ ایوب خان کے بھائی نے کہا تھا نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہاں الو بھی نہیں ہیں، گدھے بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہیں یہ حکمران۔ اچھا، 26ویں آئینی انتخابات میں مکمل کر لوں۔ 26ویں ترامیم سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے مجوزہ متفقہ مسودے میں آئین کے آرٹیکل 191A کے اضافے کی بھی تجویز کی ہے، اور یہ آرٹیکل آئینی بینچوں کی تشکیل سے متعلق ہے۔
اس میں یہ تجویز کی گیا ہے کہ آئینی بینچوں کی تعداد اور ان کی مدت کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کمیشن کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچوں میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے ججز کی برابر نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ترامیم میں تجویز کیا گیا ہے کہ اس آئینی بینچ کے پاس موجودہ اختیارات کسی دوسرے بینچ کو تخصیص کرنے کے نہیں کیے جا سکتے۔ اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کی تعیناتی سے متعلق جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی کارروائی ان کیمرہ ہوگی، تاہم اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ حکومت نے 24ویں آئینی ترمیم پر اتفاق ہونے کے بعد اس کو ایوان میں پیش کرنے کے قریب پہنچنے کی خوشخبری تو سنائی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ اس آئینی ترمیم سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ تو میرے دوستوں، آئین و پارلیمانی امور کے ماہر احمد محبوب صاحب نے بی بی سی کو گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس نے کہا تھا، اس بارے میں کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے حامی ججوں کو نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ ان کو زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ججز جن کے بارے میں حکومت اور اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ ان کے ججز نہیں ہیں، ان کے اختیارات کو کم کرنے کی بات ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد ایسا انتظام کرنے کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا آئینی بینچ ہو جس کو بلانے اور رکھنے کے اختیارات جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ اگر آئینی عدالت کا قیام ممکن نہیں ہو پاتا تو کم از کم ایک آئینی پیکج کے ذریعے ایک ایسا نظام بنایا جائے جو آئینی معاملات کو دیکھے اور اس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات سے کسی حد تک باہر نکال دیا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو اس وقت یہ خوف ہے کہ نئے بننے والے متوقع چیف جسٹس کوئی ایسا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں جس سے یہ حکومت کا قائم رہنا ہی مشکل ہو جائے گا، اور حکومت اس وقت یہ عدم استحکام نہیں چاہتی، اس لیے اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور یہ حکومت ہے بھی میرے دوستو ایلیگل، یہ صدر، یہ آپ کا ملک کا وزیر اعظم، یہ ایلیگل ہیں، کیونکہ یہ ڈاکہ مار کے ایک ایلیگل آئے ہیں، فارم 47 سے آئے ہیں، الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ وہ جماعت جس نے 184 سیٹ جیتی ہیں، اس جماعت کا سربراہ قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل میں ہے، اور وہ جماعت جس نے صرف 17 سیٹ جیتی ہیں وہ ملک کا پردھان منتری، اور جس نے 30 سیٹ جیتی ہیں وہ ملک کا پریزیڈنٹ لگا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں، ڈاکو راج ہے، پتہ نہیں ہے اس ملک میں نظام ہے کیا ہے۔ تو یہ تھی آئینی ترامیم۔ اب میں میرے دوستو تھوڑی سی بات کروں گا، وقت کم ہے، لیکن مریم نواز کے حوالے سے۔ پنجاب کالجز، گروپ آف کالجز کا جو نام ہے وہ ہے میاں عامر، پکا مسلم لیگ کا سپورٹر ہے، اور ہمیشہ مسلم لیگ کے ادوار حکومت میں اسے بہت فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے، بہت سی مراحت بھی دی گئی ہیں، اور یہ دولت کمانے میں یہ بہت ہی امیر آدمی ہے، کھربوں کا مالک ہے، اور یہ کھربوں کا مالک ویسے ہی نہیں بنا، یہ شریف خاندان کا بہت ہی قریبی، ان کا عزیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی مہربانیاں ہمیشہ رہی ہیں، بلکہ کچھ عرصے کے لیے اسے میاں عامر کو لاہور کا میئر بھی بنایا گیا تھا، اگر آپ کو یاد پڑے تو وہ اس وقت بھی میاں محمد شریف نواز نے بنایا تھا، مخالف جماعتوں کے امیدواروں کو خرید کے۔ اس کا ہے یہ کالج میں ہوا ہے ریپ ایک بچی کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریپ ہوا ہے، یہ بہت ہی سنگین قسم کا اسلامی نقطۂ نظر سے بھی گناہ ہے، اور ویسے بھی انسانی حوالے سے بھی، اسلامی نقطۂ نظر کو تو چھوڑیے، انسانی حوالے سے بھی کسی بھی مذہب معاشرے میں یہ ریپ ایک سنگین گناہ ہی مانا جاتا ہے، سنگین جرم مانا جاتا ہے، اور یہ جرم دنیا کے تمام ملکوں میں تقریباً ہوتا ہے۔ اور ایسا جرم جب ہو جاتا ہے تو متعلقہ آئینی ادارے موجود ہیں، وہ جو وکٹم ہے وہ انصاف، مطلب ہے عدلیہ موجود ہے، آپ کی عدالتیں انصاف دیتی ہیں، آپ کی پولیس سے سیکورٹی ادارے ہیں، اور اسی شعبے عدالتیں ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہوا کیا، اس کی انکوائری وغیرہ کر کے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ملک کے پولیٹیشین اس میں چھلانگ نہیں لگاتے، سیاستدان نہیں کرتے، بھئی یہ متعلقہ تھانے میں ہوا، ایف آئی آر ہوگی، اس کے بعد کیس عدالت میں جائے گا، اور اس بات کے حوالے سے تو ہم سب بھی متفق ہیں کہ ایسے مجرموں کو جو ریپ، چوری، کسی بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، سخت سزا ملنی چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک ایجوکیشن میں تو کہتا ہوں
اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے مطابق، قرآنی احکامات اور سنہ کے مطابق یہ جس آئین میں تبدیلی کرتے ہیں، اس آئین میں قرآن میں واضح طور پر، احادیث میں واضح طور پہ یہ ریپسٹ کی سزا کیا ہے. کبھی کسی کو ہوئی ہے؟ ریپ کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ قتل سے بھی زیادہ سخت سزا ہے. قتل والے کو تو سزائے موت ہے، گردن اڑاؤ، لیکن ریپ کرنے والوں کو رجم، سنسار کرو. تو وہ سزا دیں اس کو، اس میں کوئی ادھر ادھر کی. اور صوبے کی وزیر اعلیٰ، اس سے پہلے زینب کیس ہوا، وہاں بھی یہ تماشا لگایا، بھائی وہ قانون کے ادارے فیصلہ کریں گے. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اس شخص کے گھر پہنچ گئے، زینب کے والدین کے گھر، اور اس کے باپ سے مائک چھین لیا تاکہ کوئی وہ بات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو. آج مریم نواز بھی اپنے چچے کی کہانی دہرا رہی ہے، اور یہ ایک، میں اسے کیا کہوں، خاتون ہے اور انتہائی نااہل ہے، نہ اس سے گفتگو کا کوئی آداب ہے، انتہائی درجے کی بدتمیز ابیوزو لینگویج یوز کرتی ہے. عمران خان کی بیوی نے کبھی مریم نواز کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، وہ ایک باپردہ خاتون ہے. عمران خان کی بیوی کے کبھی نام بگاڑنا، بٹوارہ، یہ پنکی پیرنی ہے، یہ جادوگرنی ہے، یہ، اور خود مریم نواز کتنی بڑی چڑیل ہے. اس کے ناخن دیکھیں آپ. ایک اسلام میں ناخن، عورت کے لیے ناخن بڑے کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احادیث ہے کہ ایک ہفتے میں یا 15 دن کے اندر اندر آپ اپنے ناخن تراشیں، ان کو کاٹ لیں. بڑے ناخن آپ کے کھانے کو مکروہ بنا دیتے ہیں. بڑے ناخنوں سے آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کی انگلیوں سے کچھ لگ سکتا ہے. آپ کا ان بڑے ناخنوں والے ہاتھوں سے آپ جو لقمہ منہ میں ڈالیں گے وہ مکروہات میں آئے گا، اور اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اسلام کو چھوڑیے، اسلام کو چھوڑیے، یہ کرسچینٹی بھی جائز نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی بھی ناخنوں کے حوالے سے باقاعدہ بائبل کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ ہے کہ آپ ناخن بڑے نہ رکھیں. اور جودائزم میں تو بات ہی کچھ اور ہے. جودائزم میں تو یہودیت میں یہ ہے کہ بڑے ناخن رکھنے والی عورتوں سے شادی نہ کریں، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کے سے شادی کرے. ہاں، ہندوازم میں ناخن بڑے رکھنا جائز بھی ہے اور کار ثواب بھی ہے. اور ہندو کی جو دیوی دیوتا ہے ان کے بڑے بڑے ناخن ان کے پورٹریٹس میں، ان کے مجسموں میں بھی، ان کے بتوں میں دکھائے جاتے ہیں. اس لیے ہندوازم میں شاید یہ جائز ہے. تو مریم نواز کے بڑے بڑے ناخنوں والی چڑیل وہ عمران خان کی بیوی کو گالیاں دیتی ہے، کبھی اس کے نام فرا گوگی، پنکی پیرنی، اور ایون کہ عمران خان اس کے باپ کی عمر کا ہے. عمران خان نے کبھی مریم نواز کو گالیاں نہیں دیں، تو وہ گالیاں بھی دیتی ہے. اور اب اس ریپ کے کیس کو مریم نواز بی بی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہے، یہ ایک مذاق ہے، اور الزام لگا رہی ہے کہ یہ عمران خان یہ کر رہا ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ لاہور میں جو بچی ریپ ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو. اپنا آپ خود خیال رکھیے گا. اس ملک میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.